پاناما سے اقامہ تک تمام معاملات عوام کے سامنے ہیں. ڈیلی میل نے مجھ سے نہیں پاکستانی عوام سے معافی مانگی ہے. عمران نیازی نے ملکی معیشت تباہ کی، دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے. عمران خان نے 50 ارب روپے کا بڑا فراڈ کیا. تحفے میں ملنے والی خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ ڈالی. دوسری طرف ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نیوز کانفرنس. پی ٹی آئی حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا. عمران نیازی نے عالمی مالیاتی اداروں سے کیے وعدے پورے نہیں کیے. پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اتحادی حکومت نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار. سینٹ میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ اور تحفظ کا بل 2022 منظور. پیپلز پارٹی کے سید وقار مہدی نے سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھایا. پی ٹی آئی کے سینیٹرز کا سینیٹر اعظم سوادی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کیے جانے کے خلاف ایوان میں احتجاج. چیئرمین سینٹ کی ڈائس کا گھیراؤ کر کے نعرے بازی کی. ایوان کی کارروائی جمعرات کی دوپہر 3 بجے تک ملتوی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں جھوٹ کی سیاست کرنے کے بجائے سیاسی قائدین کو ملنے والی دھمکیوں اور امن و امان کی صورتحال پر توجہ دیں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کو دھمکی کی شدید مذمت. صوبائی حکومت اسے سنجیدگی سے لے اور ایمل ولی کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. وفاقی حکومت اس ضمن میں ہر ممکن تعاون کرے گی. عمران خان کی جانب سے نئے آرمی چیف سے سیاسی معاملات میں مداخلت کی اپیل قابل مذمت ہے. کوئی بھی جمہوری سیاستدان اداروں کو سیاست میں مداخلت کی دعوت نہیں دیتا. عمران خان کو اب اداروں کی مدد کے بنا سیاست سیکھنی اور کرنی ہوگی. وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان کا ٹویٹ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یونیورسل ہیلتھ کوریج کا دن منایا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع ہے وہ دنیا بنائیں جو ہم چاہتے ہیں، سب کے لیے ایک صحت مند مستقبل. اس دن کا مقصد عوام میں صحت کی سہولیات کی بلا تخصیص فراہمی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے. ملتان میں دوسرا ٹیسٹ میچ انگلش ٹیم کی 26 رن سے کامیابی. سیریز انگلینڈ کے نام. 355 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان 328 رنز پر آؤٹ. ہیری بروک میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. سیریز کا آخری ٹیسٹ 17 دسمبر سے کراچی میں کھیلا جائے گا. مقابلے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر دیکھیے براہ راست. اور قطر میں فیفا ورلڈ کپ آخری مرحلے میں داخل. پہلے سیمی فائنل میں لیونل میسی کی ٹیم ارجنٹینا اور گزشتہ ورلڈ کپ کی رنر اپ کروشیا کل رات 12 بجے مد مقابل ہوں گے. دوسرا سیمی فائنل دفاعی چیمپئن فرانس اور اب تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے والی ٹیم مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا. کوارٹر فائنلز میں مراکش نے پرتگال اور فرانس نے انگلینڈ کو ہرایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے کوہستان کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسی طرح ایگریمنٹ معاہدہ جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہوا ساری باتوں پر، تو میں نے اپنی سیاسی کیریئر میں ان 20-22 سالوں میں نہ کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو آپ ماضی میں جائے تو ڈیمز تو کئی، منگلہ میں بھی ڈیم بنا ہے اتنا بڑا، تربیلا بھی بنا ہے، اگر اور جگہ نہیں جانا چاہتا ہو. مگر یہ پورے پاکستان میں پہلی نوعیت کا اس طرح معاہدہ ہے جو آپ کے ساتھ ہو گیا. تو میں پوری کوہستانی قوم کو اس پر دلی مبارکباد دیتا ہوں. اور میں پھر ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سارے چیئرمین صاحب نے جو کچھ بتا دیے اس کے ساتھ
اتفاق بھی کر دیا، اور آپ کی اور ہماری غیر موجودگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس محفل میں نہ آپ کوہستان کے لوگ تھے، اور اگر میں آپ کی نمائندگی کرتا ہوں نہ میں تھا، اور وہی اعلان بھی کر دیا کہ میں اس کی باقاعدہ منظوری کا اعلان بھی کر دیتا ہوں، تو ہم سارے اس کا بھی تہ دل سے مشکور ہے۔ میں جنرل سجاد غنی صاحب کے بارے میں، اور یہ اگر ممکن ہوا تو اس کی وہی دلیری سے ممکن ہوا۔ یہ ایک عام افسر جو ہوتا ہے وہ ہر چیز دیکھتا ہے، کل ایڈٹ پیر آئے گا، کل یہ ہوگا، کمشنر صاحب بھی بیٹھے ہیں، سارے ان چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، یا دستخط کرو نہ کرو، ہوگا کیا، معاہدہ کرو نہ کرو، اس کا کل کیا نکلے گا۔ مگر اس طرح دلیر شخص میں نے اس کی دلیری آپریشن سوات میں دیکھی ہے کہ اس نے وہی امن دیا، پیس دیا اس ملک کو، اس خطے کو۔ اگر وہی امن نہ ملتا تو پورا پاکستان میں دہشت گردی کا پھیلانا تھا، تو اس کا وہی کردار ہم نے وہی دیکھا ہے۔ تو اس کا اس میں مین کنٹریبیوشن، اور آج بھی آپ نے جو ترامیم بتا دیے تو اس نے مان لیے اور کرا دیے، تو میں اس کا بھی آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک بھی تب چلے گا کہ جس طرح دلیر لوگ اور دلیری سے فیصلہ کرے۔ اور یہ کوہستان کے بارے میں ضرور یہ کہوں گا کہ محب وطن لوگ ہیں، اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، وعدے نبھانے والے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ ہم تینوں، اگر میں کہوں میرا تعلق بھی وہی سے، تو میرا اور آپ کا رہنا بھی ایک ساتھ ہر وقت ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے۔ اور وابڈا اور آپ کا تعلق بھی ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ان کے اتنے انسٹالیشن اور سب کچھ وہی ہے، تو آپ کا آپس میں رشتہ نہ ٹوٹنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اور جو بھی بات نیک نیت سے ہو، سب سے بڑی بات ہے اس میں نیت کا ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہو، جس طرح اس نے چیئرمین صاحب نے باتیں کی، بہت بڑی بات ہے یہ جو آپس میں ہم بیٹھے رہے ہم دونوں آپ سے پہلے، تو اس نے وہی بات کہ واقعی اگر چلانے والا مسئلہ آ جائے تو یہ کس طرح، یہ تو آپس میں کیا ہوگا، کس طرح چلے گا، کون چلائے گا، کدھر سے آئے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے بحیثیت کوہستان ہی سوچا، یہ نہیں سوچا بحیثیت چیئرمین وابڈا نہیں سوچا اکیلے، مگر ایک کوہستانی بن کر بھی سوچا گیا آگے میں اگر اس قوم سے خود ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں سب کا، کمشنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیشہ میں اس کو بھی بہت قریب سے جانتا ہوں، ایک اچھا ایماندار افسر ہے، اس نے بھی ہمیشہ اپنا ان پٹ دیا ہے۔ اور یہ باتیں نہیں، یہ صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، ہم سارے ایک، یہ حکومتیں بھی سارے اس پاکستان کی قوم کے، اور ہم سارے بھی اس کے، اسی بات نہیں، ہر ایک کی جہاں سے جس کا جتنا ان پٹ ہو سکتا ہے اپنے قوم کے لیے اور علاقے کے لیے تو وہ دینا چاہیے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ وہی جو آج کے معاہدے کا جو ابھی باقاعدہ سائن بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپس میں مستقبل میں بھی اس طرح کوئی چیزیں، یہ نہیں ہے جس طرح جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ اسکول والا اور یہ ایشو اس نے نکالا ہے، یہ آپ کے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ اسی دن جب ہم بیٹھے یہ خود اس نے نکال دیا کہ یہ بن جائے، یہ بن جائے، اور آج جو بات کی وہ بھی خود اس نے اپنے سوچ فکر سے کی، کہ یہ بات نہیں کہ ہم نے آپ سے جو کچھ لکھ دیا ہم یہاں تک پابند ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بیلٹ اتنا آگے چلے، اتنا ترقی ہو گیا، پوری دنیا ہے اس کو دیکھ لے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کے ساتھ مدد کرے، اور آپ سے بھی ہمیں توقع ہے کہ آپ کی بھی بحیثیت پاکستانی سوچنا ہے کہ جو کچھ بن رہا ہے اس کا فائدہ اس ملک کے پاکستان کا ہے، اور پاکستان کا فائدہ ہو تو ہم سب کا ہوگا۔ پاکستان رہے گا تو ہم سب ہوں گے، پاکستان خوشحال رہے گا تو ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ تو وہی پانی جس طرح بہ رہا ہے، اگر اس سے فائدہ نکالا جائے، اس سے سونا بنا دیا جائے تو یہ پورا ملک کا فائدہ ہے۔ اور میں تو آپ کا ایک دفعہ پھر وہی جو احسان آپ کی کوہستان کی عوام کا وہی سے شروع کرتا ہوں، شارٹ کٹ دوبیر خوڑ سے۔ تو مجھے اسی دن سے، ویسے بھی ہم ایک ہی لوگ ہیں اور ہمارے دوسرے ایک ہی لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی ساتھ رہیں گے، مگر اسی دن بھی جو آپ نے اعتماد کیا، ٹرسٹ کیا، تو میں نے دل میں کہا کہ یار مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے آخری حد تک تو مجھے آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اصل بات وہ محبت کا اور اعتماد کا آپ نے کر دیا، ابھی دوبارہ کر دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ ہوں گے، جو بھی بات آتی ہے آپس میں وہی انسٹالیشن اور وابڈا بھی آپ کی کوہستان کی لوگوں کو اس کو حفاظت بھی کرنا ہے، سیکیورٹی بھی دینا ہے،
ان کی خیال بھی رکھنا ہے، اور یہ لوگ بھی ہمارے سارے ایک ہی چیز ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکلات نہیں ہوئے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو آل آف یو. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کوہستان میں جرگے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے معاہدہ طے پانے پر کوہستان کے عوام کو مبارکباد دی. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوہستان کے عوام محب وطن ہیں، ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سب مل کر کام کرنا ہوگا پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان میں استحکام کے لیے. اور ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز. اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاناما سے اقامت تک تمام معاملات عوام کے سامنے ہیں. گزشتہ حکومت نے ہمارے خاندان پر بے بنیاد الزامات لگائے، ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، میرے قائد نواز شریف کو بدنام کرنے کی مذموم مہم چلائی گئی، لیکن برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے ہمیں کلین چٹ دی اور اب ڈیلی میل کے معاملے پر اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. ڈیلی میل نے غیر مشروط معافی مانگی. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نیازی اور اس کے حواریوں نے الزامات لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا. عمران خان نے گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا اور دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی کرائی. عمران نیازی اور اس کے حواری اپنے لگائے گئے الزامات ثابت بھی نہ کر سکے. نیشنل کرائمز ایجنسی جو برطانیہ کی مشہور زمانہ ایجنسی ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی، اس کو عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے ہزاروں کاغذات دیے اور 2 سال اس کی تحقیقات ہوتی رہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی اور مجھ خطا کار کی عزت رکھی. عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے پاکستان کی جو بدنامی اس میں پنہاں تھی، ان کو علم تھا اس کا، لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے کوئی بات نہیں، یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو. ڈیفڈ جو برطانیہ کا سرکاری ادارہ ہے، برطانوی حکومت نے وضاحت دی اسی دن کہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. عمران نیازی کے پورے پریشر کے اوپر اور بھی اس میں لوگ شامل تھے کہ ڈیفٹ کی اس وضاحت کو 6 گھنٹے اس کو مؤخر کروایا گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھیجو، وہاں پر چور ڈاکو بیٹھے ہیں وہ کھا جائیں گے آپ کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں سیاسی مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان کے دور کے سیاسی عدم استحکام کے باعث ملک کی معیشت تباہ ہو گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی. IMF کے ساتھ پروگرام دوبارہ بحال کرانے میں کامیاب ہوئے. اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی عہد نے ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل تھا. وہ گھڑی پاکستان کے وزیر اعظم کو دے کر پاکستانی عوام کو عزت دی گئی، لیکن عمران نیازی نے گھڑی بیچ کر انتہائی گھٹیا حرکت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں. سیلاب متاثرین کی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہماری ترجیح ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل کے معاملے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ایک بار پھر 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کی جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. عمران نیازی نے پاکستانیوں کو بطور قوم کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی. اپنے دور میں کیے گئے بلند و بانگ دعووں پر عمل نہ کر سکے. عالمی مالیاتی اداروں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے. الٹا عمران خان اور ان کے معاشی حواریوں نے معیشت کو تباہ حال کر دیا. وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے ایک بار پھر 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. پہلے تھا کہ پاکستان بانڈ پے نہیں کرے گا، 2-3 مہینے اس چکر میں قوم کو بزی رکھا. اب ہے کہ ڈیفالٹ کرے گا، کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. پہلی بات یہ ہوتی تھی جی کہ ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں، اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ جی
यानी हम एक करप्ट नेशन है या हम करप्शन की बात करते, और फिर तीसरी बात करते हैं हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें आप आगे। मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल ही अकल से पैदल होगा इन्वेस्टर जो ये सुन के कि पब्लिक हम डेट ट्रैप में हैं, और दूसरा ये कि हम एक करप्ट नेशन है और करप्शन अरूज पे है, और फिर आगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट करें। ये मुझे उस लॉजिक की समझ नहीं है। इन्फ्लेशन इंतहाई अरूज पे, वो आपके सामने है, रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी कीमत आधी कर दी, लोगों को खाने की जो अशिया हैं वो उसकी कीमतें, आप पूरी लिस्ट है, किसी चीज़ में 100% से कमी नहीं हुई, और दवाइयों की कीमतें 300 से 400% हुआ। कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद हैं। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग डिफॉल्ट नहीं करेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के हमरा कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी हवाले से बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। भी शुक्रिया, मेहरबानी। ने आज बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने जिस तरह से डेली मेल में माफ़ीनामा जो है वो शाया किया गया है उस हवाले से भी बात की, और ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरह से उनको और उनके ख़ानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कितना ज़रूरी है कि अब ये आवाम को भी समझ आ जाए, और आवाम को समझ आ भी रही होगी कि किस तरह से जो पिछले दौर हुकूमत में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है मुखालिफिन को, और एक एक करके सच्चाई खुलकर सामने आती जा रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए, ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उनके जितना 6, 7, 8 जितने महीने भी इक़्तिदार को हुए हैं, इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, इस दौरान में वज़ीर आज़म साहब ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से खिताब किया है, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी माजी की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मुख्तलिफ है। उन्होंने हमेशा वज़ीर आज़म ने अपने मुखालिफिन पर तनकीद भी की, उनकी पॉलिसीज़ की या उनके तर्ज अमल में जो ख़राबी है उसकी निशानदेही भी की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरह से इमरान खान और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया, या ख़ुद उन्होंने या उनके ख़ानदान ने माली मफादात उठाए या NRO लिए, जैसा कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ इख्तियार किया, इस्तेमाल किया, ये पता देता है एक बदले हुए सियासी मौसम का। ये बदला हुआ सियासी मौसम क्या है? ये बदला हुआ सियासी मौसम दरअसल वो तर्ज अमल है जिसके बारे में लोगों के ज़हन में बड़े देर से सवाल है कि इमरान खान के जो मुँह में आता है वो क्या गुजरते हैं, जो वो करना चाहते हैं कर गुजरते हैं। अगर वो कोई स्टेटमेंट देकर, मतलब इकोनॉमिस्ट, एक दुनिया का बड़ा मोतबर इकोनॉमी का पर्चा है, जिसने ये लिखा, इनको स्पॉइलर करार दिया इमरान खान को, और कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत जोर पकड़ने लगती है, अपने कदमों पर खड़ी होने लगती है, ये फौरी तौर पर कोई मुहिम जुई कर देते हैं, उसके नतीजे में मईशत को नुकसान पहुंचता है। अब जो ताज़ा उनकी मुहिम जुई है, ये नहीं मालूम कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकेंगे या नहीं तोड़ सकेंगे, लेकिन इसका प्रोपोगंडा करके वो मईशत को नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ये यूँ समझिए कि जो बदला हुआ मौसम है सियासी, उसमें जो इमरान खान कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उसका रास्ता रोकने की पहली शऊरी कोशिश लगती है। और ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं या एक सियासी मुखालिफ के लिए एक जवाबी अंदाज नहीं, कॉन्फ्रेंस और वज़ीर आज़म का ये लहजा पता देता है कि आइंदा मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली किसी कुव्वत को इस तरह से खुला हाथ नहीं मिलेगा जैसे उसको माजी में खुला हाथ मिलता रहा है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं माजी में जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत की आपने भी बात की है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब से अखज़ करके, अब जो हमारा माशी मुस्तकबिल है वो अब चूँकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज भी बन चुकी है, इदारों का ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर दोस्त ममालिक के अगर ट्रस्ट को
کسی طرح سے نقصان پہنچا ہو، اور گھڑی بیچنا صرف ایک معمولی گھڑی بیچنا نہیں ہے، اس سے دو قوموں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کی بحالی کے لیے وزیر اعظم نے آج کہا کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے خارجہ تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ یہ کتنا امپورٹنٹ پہلو ہوگا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، خارجہ تعلقات کی بحالی تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے عمران خان ہوں یا ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یہ اول تو کہیں جاتے نہیں تھے، اور اگر کوئی کسی سے کوئی تعلق واسطہ رکھنا چاہتے تھے یا کوئی پاکستان کے مفاد میں مجبوری ہوتی تھی بات کرنی، تو یہ ٹیلی فون پہ بات کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر سنجیدہ ان کی خارجہ پالیسی تھی، لیکن جیسے ہی ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا صورتحال بدل گئی، اور بڑی پرو ایکٹیو خارجہ پالیسی ہے جس کے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو ایک خطیر رقم فراہم کرنے کا اعلان کیا، تو یہ ہو رہا ہے، لیکن اصل جو پرابلم ہے، اصل جو بات ہے، اس چیز کو بے نقاب کرنے کا جو ایلیمنٹ تھا اس میں کمزوری دکھائی دیتی تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، انہیں بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ دراصل وزیر اعظم کی طرف سے اس بات کا کہا جانا اور یہ کہنا کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں، دراصل ان جرائم کے خلاف کارروائی کا اعلان ہے جو اب تک ہوتے رہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھا کہ اس پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور ہم خود بھی سن رہے ہیں، بہت عرصے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ آج انہوں نے ایک بار پھر بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ایسی باتوں پہ کان نہ دھرا جائے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کی جو چیمگوئیاں ہو رہی ہیں یا یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ یقینی طور پہ کوئی خیر خواہی تو نہیں ہو سکتی اس وطن عزیز کے لیے، کیا کہیے گا سر؟ یعنی جو سوال ہے اس کا جواب بہت آسانی سے نرم الفاظ میں نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کسی قوم کا معاشی مستقبل تباہ کرنا ہو تو اس کا پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس شیک کر دیں۔ عمران خان یہی کر رہے ہیں، اور اسے کم سے کم الفاظ میں ملک دشمنی کہا جا سکتا ہے۔ تو اب میں نے آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی یہ پریس کانفرنس اس امر کا اعلان ہے کہ اب آپ وہ اللہ تللے یا وہ آپ کو کھلا ہاتھ نہیں ملے گا کہ آپ جو چاہے کرتے پھریں۔ اب یوں سمجھیے کہ گاڑی کو ایک اور ریورس لگا ہے، اور وہ ریورس کہہ رہا ہوں، گیئر لگا ہے، اور جو گیئر لگا ہے وہ ان عناصر کے خلاف لگا ہے جو اس ملک کی تباہی کے درپے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ آپ موجود تھے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ہمارے نیوز شو میں، اور بات کر رہے تھے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آج کی نیوز کانفرنس کے حوالے سے، اور جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے واضح کہا ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کی، اور اب کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کے معاشی مستقبل سے کسی قسم کا کھیل کھیلا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کو نادرا کی جانب سے خصوصی افراد کی رجسٹریشن اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے شناختی کارڈ کے اجراء سمیت دیگر سہولتوں کی ہم و جہت فراہمی کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ خصوصی افراد کے برابر کے حقوق ہیں، اور ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا مضبوط اور صحت مند معاشرے کے لیے بہت اہم ہے۔ صدر مملکت نے خصوصی افراد کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے کے لیے قومی اور صوبائی سطح پر جامع آگاہی مہم کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں خصوصی طلباء کے ساتھ یکساں سلوک اور مکمل رسائی کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ تربیتی ادارے خصوصی افراد کی شمولیت کے لیے اقدامات کریں، اور اس سلسلے میں خصوصی نصاب اور تکنیک وضع کی جائے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ خصوصی افراد کی معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمتیں پیدا کی جائیں تاکہ ان کی مکمل صلاحیتوں کو روئے کار لایا جا سکے۔ اسپیشل پرسنز کی معذوری کا جائزہ لینے کے لیے ملک بھر میں میڈیکل بورڈ کے ٹرمز آف ریفرنس اور طریقہ کار یکساں ہونے چاہیے۔ صدر مملکت نے خصوصی افراد کو مفت خدمات کی فراہمی اور خصوصی کاؤنٹرز قائم کرنے پر نادرا کی تعریف کی۔ ناظرین، سینٹ نے بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ اور تحفظ کا بل 2022 منظور کر لیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں
पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास शुरू हुआ तो मरहूमा सेनेटर नजमा हमीद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद होने वाले अहलकारों के लिए फातिहा खानी की गई। सेनेटर मुश्ताक गनी ने फातिहा खानी करवाई। बाद में वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर आजम नज़ीर तारट ने मरहूमा सेनेटर नजमा हमीद को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद पेश की, जिसकी ऐवान ने मुतफ़क्का मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारट ने बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ का बिल ऐवान में पेश किया, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। इससे पहले पीपल्स पार्टी की सैयद वकार मेहदी ने सेनेट के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया। चेयरमैन सादिक सिंजरानी ने उनसे हलफ लिया। सेनेटर सैयद वकार मेहदी पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। सेनेट इजलास जारी था कि पीटीआई के सेनेटर्स ने सेनेटर आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न किए जाने के खिलाफ ऐवान में सख्त एहतजाज किया और चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी करते रहे। चेयरमैन सेनेट की जानिब से इजलास चलाने में ताउन का बार बार कहा जाता रहा, ताहम एहतजाजी सेनेटर्स ने ऐवान की कार्रवाई चलाने में रखना डाले रखा, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने ऐवान की कार्रवाई जुमेरात की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दी। नाज़िम, सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अदालत ने इमरान खान के वकील से 2 सवालात पर वजाहत तलब की है। अफवाज पाकिस्तान को नैब के दायरा से बाहर रखने की क्या वजूहात हैं? अफवाज पाकिस्तान को नैब के दायरा से बाहर रखने पर तहरीक इंसाफ की क्या राय है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुंतखब रुकन पार्लियामेंट से बाहर निकलकर मौक़िफ़ अपनाए कि फैसले सड़कों पर होंगे। क्या ये जमहूरियत है? पार्लियामेंटेरियन का ऐवान छोड़कर सड़कों पर फैसले करने की कोशिश से जमहूरी निज़ाम कैसे चलेगा? अगर पार्लियामेंटेरियन अवाम का एतमाद जीत कर आए तो इन्हें पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। और अब कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट के हवाले से, जिसमें वज़ीर आज़म कहते हैं कि चमन के इलाके में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग काबिल मज़म्मत है। उनका कहना था कि गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 दर्जन से ज़ायद शहरी जख्मी हुए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आएँ। गुज़श्ता रात अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की सरहदी शहर चमन में आबादी पर बिला इश्तियाल अंधाधुन फायरिंग के नतीजे में 6 शहरी शहीद जबकि 17 जख्मी हो गए थे। ISPR के मुताबिक अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस ने शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसमें तोपखाने और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने इस जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई में सरहद पार शहरी आबादी को निशाना बनाने से गुरेज किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चमन में शहरी आबादी पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। सदर ममलिकत कहते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की ज़रूरत है। तवक्को ज़ाहिर करते हैं कि वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ अफगान हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर ममलिकत ने कहा कि सरहद के दोनों तरफ शहरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करना दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना से हमदर्दी का इज़हार और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान को धमकी की शदीद मजम्मत की और उनसे भरपूर यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत एमल वली को मिलने वाली धमकी को संजीदगी से ले और उनको सिक्योरिटी फराहम करे। अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, उनको मिलने वाली धमकियों को संजीदगी से लेते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि एमल वली खान और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम वफाकी और सूबाई वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, पहले भी तवज्जो दिला चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में झूठ की सियासत करने के बजाय सियासी कायदीन को मिलने वाली धमकियों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दें। वफाकी हुकूमत एमल वली खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान की जानिब से नए आर्मी चीफ को सियासी मामलात में मुदाखलत की अपील काबिल मजम्मत है। कोई भी जमहूरी सियासतदान इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं देता। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि वो पहले भी इदारों को अपने हक में मुदाखलत का कहते रहे हैं। इमरान खान नए आर्मी चीफ को अपने सियासी बयानी से दूर रखें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सियासी जमातें अवाम के वोट से इक़्तिदार में आती हैं और पार्लियामेंट में अवामी इख्तियार को इस्तेमाल करती हैं। ये पार्लियामेंट से बाहर बैठकर इदारों की मदद से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनको बैसाखियों की आदत पड़ चुकी है। इमरान खान को अब इदारों की मदद के बिना सियासत सीखनी और करनी होगी।
وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں، اب نہ ان کے ارکان قومی اسمبلی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کے اتحادی اور پارٹی اسمبلیاں توڑنے کے حق میں ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ اپنے 4 سال کے بدترین دور میں ان کی توجہ گورننس کے بجائے مخالفین کے کیسز پر رہی۔ حکومت پر توجہ دیتے تو ملک اور معیشت کے یہ حالات نہ ہوتے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ محمود خان کی پریس کانفرنس عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے عمران خان کا اعلان مسترد کر دیا ہے۔ محمود خان اسلام آباد میں جھوٹے دعووں کی بجائے پشاور جا کر اسمبلیوں کی تحلیل کے کاغذ پر دستخط کریں۔ امیر مقام نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو معاشی دیوالیہ بنانے والے آج نیا ڈھونگ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور خیبر پختونخوا کو مقروض بنانے والے کس منہ سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا پروپیگنڈا کرنے والے عمران خان نے 4 سال میں ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچایا۔ در حقیقت ان کو اپنی سیاست کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، جس کے باعث وہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے راہیل انصار۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مہنگائی میں اضافہ عمران خان کے IMF سے کیے ہوئے معاہدوں کا شاخسانہ ہے۔ قوم کے سامنے ان کا پول کھل جانے پر وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ عمران کی پچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کو آج ہمیں صاف کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت ملک جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس کی پشت کے اوپر 2 فیکٹر ہیں۔ ایک جو ڈیویلیویشن گزشتہ 4 سالوں میں کی گئی، اس نے مہنگائی کے جن کو بوتل سے باہر نکالا، اور دوسرے جو شرائط نامہ عمران خان صاحب IMF کے ساتھ طے کر کے گئے، تو ہمیں ان حالات کے اندر بہت ہی پھونک کے قدم رکھنے ہیں۔ ہم داخلی محاذ پر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خان صاحب اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، ابھی کشمیر کے جو انتخابی نتائج ہیں ان سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اس سے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نئی نسل پر زور دیا کہ وہ IT کے میدان میں رہتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، جس کے لیے حکومت انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ٹیکنالوجی اور انوویشن کا جو ایک ملاپ ہے، یہی اس دور کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی اپرچونٹی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے IT کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آخر میں کامسیٹ کے ریکٹر نے شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور چیئرپرسن پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن محترمہ شاہرہ شاہد نے آج PTV کراچی مرکز کا دورہ کیا۔ جنرل مینیجر کراچی مرکز امجد شاہ، جنرل مینیجر PTV نیشنل مختار لغاری نے چیئرپرسن PTV کو PTV کراچی مرکز اور PTV نیشنل کی کارکردگی کے حوالے سے بریف کیا۔ اس موقع پر محترمہ شاہرہ شاہد کا کہنا تھا کہ حکومت PTV کی ترقی کے ساتھ ساتھ ادارے کے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے اور مختلف شعبوں میں ملازمین کی ترقی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ PTV کراچی مرکز کے مختلف شعبوں کے سربراہان نے بھی چیئرپرسن PTV شاہرہ شاہد کو اپنے شعبوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ جنرل مینیجر PTV کراچی مرکز امجد شاہ نے سیکرٹری اطلاعات کو سندھ کا روایتی تحفہ اجرک پیش کیا۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات محترمہ شاہرہ شاہد نے سیلز اور مارکیٹنگ کے شعبے کا بھی دورہ کیا۔ اس سے پہلے وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد PTV کراچی مرکز پہنچی تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد صحت کی سہولیات کی بلا تخصیص فراہمی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، یہ بتا رہی ہیں صدف افضل۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج سے مراد مالی مشکلات کے بغیر دنیا بھر کے لوگوں کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہے، جو کہ احتیاط، علاج، بحالی اور دیکھ بھال پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام ممالک بشمول پاکستان نے مستحکم ترقی کے اہداف میں یہ عزم کر رکھا ہے کہ 2030 تک یونیورسل ہیلتھ کوریج کے ہدف کو ممکن بنایا جائے گا۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج کا دن منانے کا مقصد صحت کی سہولیات کی بلا تخصیص فراہمی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے عوام کے لیے صحت کوریج کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو بری طرح متاثر کیا، مگر پاکستان میں حکومتی فیصلوں اور اقدامات کی بدولت عالمی وبا پر قابو پایا گیا۔ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے حوالے سے ہم نے بھی اپنے سسٹم کو ریویمپ کیا ہے۔ بارڈرز پہ ہم
सिक्योरिटी अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो पाकिस्तान से जाए और जो पाकिस्तान में आए तो वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो और उसको दूसरों के लिए भी कोई ख़तरा ना बने। मुल्क को पोलियो से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए भी हुकूमत ने अहम इकदाम किए। सेहत और तंदुरुस्ती जैसे अहम शोबे के लिए हस्पतालों और तिब से वाबस्ता अफराद को भी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात हो जाए किताब दोस्ती और करतास अदब की। कुतुब बीनी से मोहब्बत और किताब पढ़ने के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए कराची में सजे 17वें आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है। इस मेले में मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। कुतुब मेले में 30 से 50% रियायत पर किताबें दस्तयाब हैं और लोगों की बड़ी तादाद इस मेले में शरीक है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। सालाना आलमी कुतुब मेला शहर कायद की सकाफत का जुज़्व और एक रिवायत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। हर उम्र के अफराद के साथ साथ ख़वातीन, बच्चों और नौजवानों की भरपूर शिरकत ने कुतुब मेले की रौनक को चार चांद लगा दिए हैं। किताबों से लोगों की मोहब्बत देख के बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं तो हर साल अपने बच्चों को लेकर इसी मकसद के तहत आती हूँ कि इन बच्चों में मुताल्ले का शौक़ भी पैदा हो। और मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं यहाँ पे किताबें ख़रीदने हर साल आती हूँ। बच्चों को सबको लेके आए हैं यहाँ पे विज़िट कराने, क्योंकि किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। आज भी किताब की बहुत ज़रूरत है और लोगों में किताब की मोहब्बत देख के बहुत अच्छा लगा है। मेले में 136 मुल्की और 40 से ज़ायद गैर मुल्की इदारों और पब्लिशर्स के 350 से ज़ायद स्टॉल मौजूद हैं। गैर मुल्की पब्लिशर्स में तुर्की, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, बरतानिया और हिंदुस्तान भी शामिल हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर हर उम्र और हर वज़ाक़ता के लोग नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ रुझानात और ये किताबों में खोए हुए लोगों का मेला है। दरअसल किताब लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि रीडर्स आर द लीडर्स। तो डेफिनेटली जब वो किताबें पढ़ेंगे उसके अंदर से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी अखज़ करेंगे और जब अच्छी चीज़ें अखज़ करने की एक अच्छी जनरेशन तैयार होगी आपके पास। कुतुब मेले का मेन मकसद जो है वो ये है कि जो हमारी आवाम आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में जी रही है उनका बहुत अच्छा है, उनको यहाँ पे वापस लाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है एक्सपो ने। कुतुब मेला मुताल्ले के शौकीन अफराद, पब्लिशर्स, तक़सीमकारों, कुतुब खानों और सारिफीन का एक ऐसा मरकज़ है जो न सिर्फ कुतुब बीनी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है तो दूसरी जानिब नई नस्ल का लफ्ज़ व किरतास से रिश्ता भी मजबूत कर रहा है। आलमी कुतुब मेले का कामयाब इनेकाद इस बात का आईनादार है कि पाकिस्तानी अवाम में हर्फ व किरतास और कुतुब बीनी की मोहब्बत बढ़ रही है, जो माशरे के ज़िंदा होने की अलामत भी है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, कुतुब बीनी के हवाले से तो आपने रिपोर्ट देखी और कुतुब बीनी की बात मैं और नाज़िया भी ऑफेयर कर रहे थे कि बाज़ औक़ात हमें इस तरह के मेलों में ऐसी नायाब कुतुब मिल जाती हैं जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये भी मौजू है जिस पर किताब लिखी जा सकती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है और किताब हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, ज़िंदगी से उसका गहरा ताल्लुक़ होता है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि अच्छा ये चीज़, ये जब मेरे पे सिचुएशन आई थी तो मैं इसको इस तरह भी डील कर सकता था, एक ये पहलू भी हो सकता है चीज़ का। तो कुतुब बीनी जो है बड़ा शऊर देती है आपको और ये ज़रूर किसी भी चीज़ का नर्म बदल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सकाफत ये भी हर कौम की पहचान होती है और अगर हम बात करें बलूचिस्तान की सकाफत की तो बलूचिस्तान सकाफत की पहचान है बलूची छड़ी। जी हाँ, और ये हर ख़ास मौके पर तोहफे के तौर पर दी जाती है, बल्कि इसके बगैर हर त्यौहार ये समझिए कि अधूरा ही समझा जाता है। मज़ीद तफसील से हमें डिटेल से बताएंगे फ़ाइक अली भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। बेराबुक्ती में बलूची छड़ी बनाने का फन हजारों साल पुरानी है। खूबसूरत डिजाइन की छड़ी बनाना मेहनत तलब अमल, मगर इसकी उजरत बहुत कम। बलूची छड़ी बनाने के लिए जंगलों से बेहतरीन लकड़ी की तलाश की जाती है। कऊ का लकड़ी पहाड़ियों से हम जाके ढूंढ के काट के लेते हूँ, बिल्कुल उसको जो है हम बना के बराबर करके नमूना से बना के पाकिस्तान से दे रहे। करम अली बुगटी और उनके साथियों का ताल्लुक बुगटी कबाइल से है। उनके आबा व अजदाद भी दस्तकारी से खूबसूरत डिजाइन की बलूची छड़ी बनाकर बेचा करते थे। 300 रुपए का हम लेके आते हैं, कश्मीर से, कोटिया से मिलता है। फिर इसके ऊपर निशान लगाते हैं, मोर लगा के बेचते हैं, 1500 का बेचते हैं। बलूची छड़ी बनाने का फन बुगटी कौम की पहचान है, जिसे जिंदा रखने के लिए हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। फ़ाइक अली बुगटी की आपने ये ज़बरदस्त सी रिपोर्ट देखी। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं चोटियों के हवाले से। तो 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 5 चोटियाँ ऐसी हैं
جو کہ پاکستان میں موجود ہے۔ اور دنیا بھر سے لوگ مہم جوئی کرنے گلگت بلتستان سمیت ملک کے دیگر علاقوں کا رخ بھی کرتے ہیں، جس سے پہاڑوں سے جڑے کھیل اور سیاحت دونوں کو فروغ مل رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نزاکت علی۔ وطن عزیز پاکستان کے شمالی حصے خاص طور پر گلگت بلتستان کو قدرت نے پہاڑوں کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کے علاوہ 8000 میٹر سے بلند 5 چوٹیاں اور 7000 میٹر سے بلند 150 سے زائد چوٹیاں بھی اسی علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنے کے لیے سالانہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر ملکی کوہ پیما پاکستان آتے ہیں، جس سے علاقے میں سیاحت کو فروغ مل رہی ہے۔ کوہ پیمائی ایک کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشکل، خطرناک اور جان لیوا مہم جوئی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی نامور کوہ پیما اس مہم جوئی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور آئس لینڈ کے جان سنوری شامل ہیں، جو K2 سر کرنے کے دوران حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے۔ کوہ پیمائی خطرناک ہونے کے باوجود جذبات اور شوق سے بڑا کھیل ہے۔ گلگت بلتستان میں کوہ پیمائی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی مہم جوئوں کے علاوہ گلگت بلتستان کے مقامی نوجوان تیزی سے کوہ پیمائی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بلتستان اور ہنزا میں کوہ پیمائی کے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سالوں میں کوہ پیمائی آل ویدر سپورٹس بن چکی ہے اور سردی کے موسم میں بھی ملکی اور غیر ملکی ماؤنٹینئرز آتے ہیں۔ نزاکت علی، گلگت۔ نزاکت علی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور ایک بریک لیں گے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ فیفا ورلڈ کپ آخری 4 میچز رہ گئے ہیں، کچھ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ رہیے گا۔